ایک لفظ سے محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ انسانی فطرت کے اس پہلو کو، اس جذبے کو، اس احساس جسے ہم محبت کہتے ہیں، کون مکمل طور سے بیان کر پایا ہے؟ جگر مراد آبادی نے اس زمن میں اپنے اس شعر سے ہم پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہایت ذہین شاعر تھے۔ محبت کو دو مصروں میں بیان کرنے کا عمل کیا خوبی سے انجام دیا کہ محبت کے پورے اسپیکٹرم کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا اور سننے والے کے ذہن و دل کو آزاد کر دیا کہ محبت کے ہر پہلو کو تصور میں لائے اور محسوس کر لے۔ شاعری کی خصوصیت بھی تو یہی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دے۔ یوں ہی تو نہیں اردو شاعری میں محبت کا بیان اس قدر دلکش ہوتا ہے۔ شاعری اور محبت کا یہی امتزاج ہے کہ کامنا پرساد اردو زبان کے لیے کہتی ہیں کہ محبت تو اسی میں ہوگی۔ محبت کا آغاز عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جب انسان بے فکر، آزاد اور پرجوش ہوتا ہے، پھر انتظار کا لطف اٹھاتا ہے، فرقت کا درد سہتا ہے، امید رکھنا بھی سیکھتا ہے، قربانی کا ظرف بھی پا لیتا ہے، کبھی بغاوت کا حوصلہ کر جاتا ہے، کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی دعا اور معجزوں پر ایمان بھی لے آتا ہے۔ کتنے رنگ ہیں محبت کے، کتنے جذبے اس ایک جذبے میں سمائے ہوئے ہیں، کون جانے، کون کہے۔ ہم نے جتنا اسے سمجھنا چاہا اتنا وسیع تر پایا، تصوف کی نظر سے دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کم سے کم 7 مرحلوں سے گزر کے شاید مکمل طور سے اسے سمجھا جا سکے۔ اس سفر کو شروع کیجئے دلکشی سے، پھر جانیے انس کیا ہے، پھر جناب مبتلا ہوں گے آپ محبت میں، پھر پیدا ہوگی عقیدت، اور اس کے بعد آپ خود کو عبادت میں مشغول پائیں تو حیران نہ ہوئیے گا، ابھی تو جنون کا مرحلہ بھی آنا ہے۔ جب تک جان جائیں گے عشق کیا تھا، جان سے ہی جائیں گے جناب، یہی آخری مرحلہ موت کا آپ کے عشق کو جاویدانی بخشتا چلا جائے گا۔